بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان مجاہد، کتاب مسکرات زخم، قسط نمبر 8۔ گرفتاری کے ابتدائی ایام۔ فوجیوں کے اس فخریہ جلسے کے بعد ہم دونوں کو الگ الگ کر دیا گیا۔ میرے بارے میں چونکہ ابھی تک آرمی کو معلومات حاصل نہیں تھی، اس لیے ظہر کی نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ جمعہ کے دن گرفتاری کے بعد بحالت اسارت یا غلامی یہ میری پہلی نماز تھی، جبکہ قید کی حالت میں آخری نماز 22 رمضان مبارک 1420 ہجری جمعۃ المبارک کے دن فجر کی نماز تھی، جو میں نے کوٹ بلوال جیل میں جموں کی پارک نمبر 18 میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ باجماعت ادا کی تھی۔ اور اسی جمعہ کے دن ظہر کی نماز بندہ نے افغانستان میں بحالت آزادی ادا کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ عام طور پر جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن بندہ مسافرت اور اسارت کی وجہ سے طویل عرصہ تک جمعہ کے دن ظہر کی نماز ادا کرتا رہا۔ مالک کی مرضی جس حال میں رکھے، بندہ کو ہر حال میں راضی رہنا چاہیے۔ گرفتاری کے پہلے دن مغرب تک غیر یقینی اور بے چینی کی حالت برقرار رہی۔ مغرب کے بعد بندہ کو ایک کمرے میں لے جا کر چھت کے ساتھ تقریباً لٹکا دیا گیا اور بجلی کے کرنٹ سے اس مرحلے کا آغاز ہو گیا جو تقریباً 1 سال تک وقتاً فوقتاً جاری رہا۔ یہ شعبان کی 29 اور فروری کی 11 تاریخ تھی، اور بندہ کو زندگی کا وہ تجربہ حاصل ہو رہا تھا جس کا تذکرہ کتابوں میں تو پڑھا تھا، لیکن اپنے اوپر یہ سب کچھ بیتے گا اور ایسا کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ رات کسی نہ کسی طرح گزر گئی۔ دشمن کو میرے متعلق یہ معلومات حاصل ہو چکی تھی کہ میرا جہاد اور مجاہدین کے ساتھ تعلق ہے۔ اگلی صبح میں نے اندازے سے رمضان مبارک کے پہلے روزے کی نیت کر لی، لیکن جب ہمیں اس کیمپ سے دوسری جگہ منتقل کرنے سے پہلے ایک ڈاکٹر کے پاس قانونی چیک اپ کے لیے لایا گیا تو وہ ڈاکٹر مسلمان تھا۔ اس نے خبر دی کہ رمضان مبارک کا چاند نظر نہیں آیا، اس لیے روزہ کل ہوگا۔ ہمارے پاس اس خبر کو ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہماری گرفتاری کا پہلا رمضان ابھی 1 دن کے فاصلے پر تھا، اور ہم دونوں کو ایک ٹرک میں ڈال کر زنجیروں سے اچھی طرح باندھ کر ایک دوسرے کیمپ لے جایا جا رہا تھا۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد ہم ایک بڑے فوجی کیمپ میں پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر ہمیں پھر ایک دوسرے سے الگ کر دیا گیا۔ ابتدائی تشدد کے بعد جو انڈیا کے ہر نئے کیمپ اور جیل کا لازمہ ہے، ایک قدرے کشادہ کمرے میں مجھے بند کر دیا گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ انڈیا کا مایہ ناز فوجی کیمپ ہے جو شریف آباد بڈگام میں واقع ہے۔ یہاں ہیلی کاپٹروں اور جنگی ہوائی جہازوں کے اڈے بھی ہیں، اور کشمیر پر بھارتی تسلط کے لیے اس کیمپ کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی جیسی ہے۔ تحریک کشمیر میں گرفتار ہونے والے اہم مجاہدین کو اس کیمپ میں لایا جاتا رہا ہے۔ ان میں سے بعض مجاہدین کو اسی کیمپ میں شہید کر دیا گیا، جبکہ بعض اپنی آنکھوں اور دیگر اعضاء سے محروم کر دیے گئے۔ اس کیمپ میں قید رکھنے کے دنوں میں اس بات کا فیصلہ بھی کیا جاتا تھا کہ اس مجاہد کو مار دیا جائے یا بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے سامنے پیش کر کے اس کی گرفتاری کا اعلان کر دیا جائے۔ انڈیا پر چونکہ پاکستان کو بین الاقوامی طور پر بدنام کرنے کا ایک جنون سوار ہے، اور اس جنون کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ بعض بڑے نقصانات بھی برداشت کر جاتا ہے۔ چنانچہ اس کیمپ میں جتنے بھی پاکستانی مجاہدین کو لایا گیا، انہیں چند دن کے تشدد اور تفتیش کے بعد ذرائع ابلاغ کے سامنے پیش کیا گیا تاکہ پاکستان کے خلاف مؤثر پروپیگنڈا کیا جا سکے۔ ہمیں 11 دن تک اس کیمپ میں رکھا گیا۔ اس دوران کئی بڑے عجیب واقعات پیش آئے، جن میں سے صرف 2 واقعات کو اختصار کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے۔ 1. گرفتاری کے وقت بندہ کی جیب میں دیگر سامان کے علاوہ ایک چھوٹی سی پرچی بھی تھی، جس پر اردو میں دہلی کے اس مکان کا پتہ لکھا ہوا تھا جس میں کئی مجاہدین مقیم تھے۔ کھندرو کیمپ میں میری جیب کا سارا سامان نکال لیا گیا تھا، چنانچہ بندہ اس بات پر بے حد پریشان تھا کہ اگر دشمنوں نے اس پرچی کو پڑھ لیا تو کئی مجاہدین گرفتار ہو جائیں گے۔ مجاہدین کی گرفتاری کا خیال بار بار دل کو تڑپاتا تھا اور بے حد صدمے میں مبتلا کرتا تھا۔ شریف آباد کیمپ کی پہلی رات جب انڈین آرمی کے ایک میجر نے بندہ کی تفتیش شروع کی تو اس نے ایک کپڑے کے رومال میں سے
وہ سارا سامان جو میری جیب سے نکالا گیا تھا میز پر رکھ دیا۔ میں نے دیکھا کہ پاسپورٹ، رقم، بورڈنگ کارڈ اور ٹکٹ کے ساتھ وہ چھوٹی سی پرچی بھی میز پر موجود ہے۔ دوران گفتگو وہ میجر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بے حد متاثر ہو گیا اور اس نے تفتیش میں کافی نرمی شروع کر دی۔ آرمی کا ایک صوبیدار جو تفتیش کے دوران تشدد کے لیے مامور تھا کمرے سے باہر بھیج دیا گیا اور یوں اللہ تعالیٰ کی نصرت کا مشاہدہ کھلی آنکھوں سے ہونے لگا۔ تفتیش کے دوران اس نے میز پر رکھے ہوئے سامان میں سے ایک ایک چیز اٹھا کر اس کے بارے میں سوالات کیے۔ بندہ نے کافی حد تک درست جوابات دیے جس سے وہ اور زیادہ متاثر ہو گیا۔ اسی اثنا میں اس نے وہ چھوٹی پرچی اٹھائی اور پوچھا، یہ کیا ہے؟ سوال سنتے ہی بندہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے اپنی حالت پر قابو پا کر اسے کہا، مجھے یہ پرچی دکھائیں تاکہ اسے پہچان سکوں۔ اس نے بلا توقف پرچی میرے حوالے کر دی۔ میں نے کافی دیر تک پرچی کو دیکھنے کے بعد اسے اچھی طرح مروڑ دیا اور کہا، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ کہ میں نے وہ پرچی نیچے پھینک دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس افسر پر ایسا رعب ڈالا کہ اس نے میری بات کی تردید نہیں کی، البتہ زمین سے پرچی اٹھا کر واپس میز پر رکھ دی۔ اس واقعے کے 6-7 دن بعد وہ آفیسر اپنے ایک بڑے افسر کے ساتھ غصے میں آگ بگولا ہو کر میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس وقت اس کے ہاتھ میں وہی پرچی تھی۔ اس نے آتے ہی غصے میں کہا، ہم نے تمہیں شریف آدمی سمجھا تھا لیکن تم بہت خطرناک آدمی ہو۔ تم نے ہمیں اس پرچی کے بارے میں دھوکے میں رکھا، اب ہم تمہیں گولی مار کر دریا میں پھینک دیں گے۔ اس کے بعد ان دونوں نے ڈنڈوں، مکوں اور تھپڑوں سے خوب اپنے دل کی بھڑاس نکالی اور پھر گالیاں دیتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔ دراصل ہوا یہ کہ ابتدائی تفتیش کے 6-7 دن بعد کسی اردو جاننے والے انڈین اہلکار نے یہ پرچی پڑھ لی اور تفتیشی افسروں کو بتایا کہ اس پرچی پر دہلی کے ایک مکان کا پتہ لکھا ہے۔ یہ بات معلوم ہوتے ہی دہلی میں اطلاع کی گئی اور اس مکان پر چھاپا مارا گیا، لیکن مجاہدین تو بہت پہلے اس مکان کو چھوڑ کر جا چکے تھے۔ چنانچہ انڈین گورنمنٹ کے ہاتھ کچھ بھی نہ لگا، لیکن اگر خدا خواستہ گرفتاری کے فوراً بعد یہ پرچی پڑھ لی جاتی تو مجاہدین کو کافی نقصان ہو سکتا تھا، کیونکہ ہماری گرفتاری کی خبر بہت دیر سے دہلی پہنچ چکی تھی۔ دوسرا، اسی فوجی کیمپ میں 11 روز اسارت کے دوران وہ واقعہ بھی پیش آیا جس کا تذکرہ بندہ نے چند ہفتے قبل ضرب مومن کے لیے لکھے گئے ایک کالم میں کیا ہے۔ اس کالم کا عنوان ہے، مشرکوں سے آزادی کا راستہ۔ لیجیے کندے مقرر کے طور پر اسے ملاحظہ فرمائیے، مشرکوں سے آزادی کا راستہ۔ وہ ناٹے قد، خشی، داڑھی، سیاہ رنگ اور مکرو خدا خال اور ایک فوجی میجر تھا۔ اس کی شکل اور سراپا اب تک میری نظروں کے سامنے ہے۔ وہ غالباً انڈین آرمی کے کسی خفیہ شعبے کا اہلکار تھا، اس لیے ہمیشہ سول کپڑوں میں آیا کرتا تھا، بات بات پر غلیظ گالیاں بکتا، ہر وقت تشدد کے لیے پرتولنا اور دوران گفتگو متکبرانہ پہلو بدلنا اس کی عادت بن چکی تھی۔ ابتدا میں خالی ہاتھ آتا تھا اور تشدد کے لیے لاٹھی وغیرہ بعد میں منگواتا تھا، لیکن پھر کرنٹ دینے والا ایک برقی آلہ ہمیشہ اس کے ساتھ میں ہوتا تھا۔ پلاسٹک کے اس 2 فٹ لمبے ڈنڈے کے ایک سرے پر لوہے کا وہ شاخہ ہوتا ہے، بٹن دبانے سے اس میں کرنٹ آ جاتا تھا اور ہلکے ہلکے شعلے نکلتے تھے۔ اس آلے کے ذریعے وہ مجاہدین کو اذیت پہنچاتا تھا۔ گرفتاری کے بعد وہ مجھے کئی بار ملا اور ہر بار اس نے اپنی استطاعت کے مطابق خوب ستایا اور دل کھول کر اذیت پہنچائی۔ میں بھی اس کے لیے جھولی پھیلا کر بددعائیں کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس مودی سام کے شر سے پناہ مانگتا تھا۔ گرفتاری کے بعد جب مجھے برادر محترم کمانڈر حافظ سجاد خان شہید رحم اللہ کے ہمراہ شریف آباد بڈگام مقبوضہ کشمیر کے ایک فوجی کیمپ میں منتقل کیا گیا تو وہاں تیسرے چوتھے دن اس ظالم اور بزدل آفیسر نے مجھ سے پوچھ تاچھ کی اور پہلے دن ہی گالیوں اور تشدد میں دوسرے آفیسروں سے سبقت لے گیا۔ اس تکلیف دہ ملاقات کے بعد 2 ہفتے میں
اس کا ایک آدھ چکر لگتا تھا اور اس کا رویہ پہلے سے کہیں زیادہ سخت ہوتا تھا۔ اپنے برقی آلے اور لکڑی کے ڈنڈے سے تشدد کرتے ہوئے جب اس کے دل کا مشرکانہ بغض تفشی نہیں پاتا تھا تو وہ بے دریغ اپنے ہاتھوں کا استعمال شروع کر دیتا تھا۔ بادامی باغ کے عقوبت خانے میں اس نے سجاد صاحب کو میرے سامنے اپنے خبیث اور ناپاک ہاتھوں سے تھپڑ مارے تھے۔ ہم دونوں پر اس ہتک آمیز آخری تشدد کے بعد وہ بادامی باغ کے بم دھماکے میں مارا گیا۔ اس کی لاش کے ٹکڑے بھی نہیں ملے اور یوں ہم نے ایک اصلی ہندو اور کالے سانپ سے نجات پائی۔ کاش ہندوؤں کے اصلی اور مکروہ چہرے کا سمجھ لیا جائے اور اس غلامی پر فخر کرنے کے بجائے اس ناپاک، نجس، مردود، ظالم، دھوکے باز اور مکار بزدل قوم سے آزادی حاصل کی جائے، ورنہ مشرکوں کی غلامی مسلمانوں سے بہت کچھ چھین چکی ہے اور جو کچھ باقی بچا ہے وہ بھی چھین لیا جائے گا۔ گھٹ گھٹ کر زندہ رہنے کا حق اور محدود دینی کاموں کی اجازت مکہ کے مشرک بھی مسلمانوں کو دینے کے لیے تیار تھے، اور ہر ظالم قوم جو ہم پر حکومت کرنا چاہے گی اتنا حق ضرور دے گی، لیکن ایک مسلمان کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ محض زندہ رہنا، وقتی امن پانا اور دین کی محدود خدمت کرنا ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ان کے عوض مشرکوں کے اقتدار، ان کی حکومت اور حاکمیت کو تسلیم کر لیا جائے۔ کاش غلامی پر فخر کرنے والے اور اپنے محدود ظاہری امن پر ڈنکے بجانے والے مسلمان اس پر غور فرمائیں اور اپنی آئندہ نسل کو مشرکوں کی غلامی کا تحفہ دینے کے بجائے ان کے لیے آزادی کے راستے ڈھونڈیں۔ کالم کے آغاز میں جس مشرک فوجی افسر کا میں نے تذکرہ کیا ہے وہ ایک بار رات کے وقت میں میرے سیل میں آیا۔ گالم گلوچ، تشدد اور دھمکیوں کے بعد اس نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکال کر مجھے دکھایا اور کہا کہ یہ پڑھ کر سناؤ۔ میں نے پڑھنا شروع کیا۔ وہ اردو رسم الخط میں ہندی اور اردو الفاظ میں ایک تحریر تھی جس میں مجاہدین کے خلاف اور انڈین فوج کے حق میں کافی باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ اس تحریر میں میری طرف سے اس بات کا اقرار درج تھا کہ میں ہندوستان میں دہشت گردی کے لیے آیا تھا۔ پھر میں نے یہاں کے کئی مدارس کا دورہ کیا اور وہاں جہاد کے موضوع پر تقریریں کی۔ پھر میں کشمیر آیا تو میں نے مجاہدین کو عوام میں ظلم کرتے ہوئے، جبکہ انڈین فوج کو کشمیری عوام کے حق میں کام کرتے ہوئے دیکھا، اور مجھے یہ دیکھ کر مجاہدین سے نفرت ہو گئی کہ انہوں نے کشمیری پنڈتوں کو وہاں سے نکال کر ان کے مکانات جلا دیے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے اس فوجی افسر کے مقولاتوں اور غالیوں کے درمیان اٹک اٹک کر یہ جھوٹی عبارت پڑھی۔ اس وقت تک مجھے ہت، جتنا اور بھاشن جیسے ہندی الفاظ نہیں آتے تھے۔ جب میں اس عبارت کو پڑھ چکا تھا تو اس نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، یہ سب ٹھیک ہے یا غلط؟ میں نے کہا اس میں اکثر باتیں غلط ہیں۔ یہ سن کر وہ بہت غصے ہوا اور اس نے مجھے دیوار کے ساتھ گرا کر اپنا بوٹ میری داڑھی اور چہرے پر رکھ دیا اور بوٹ سے میرے چہرے اور داڑھی کو روند رہا تھا اور مجھ سے مسلسل یہ کہہ رہا تھا کہ یہ عبارت درست ہے یا غلط، تم نے کل کیمرے کے سامنے ہر حال میں اسے پڑھنا ہے۔ پھر وہ مجھے سوچنے کی مہلت دے کر چلا گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ رات میری زندگی کی مشکل ترین رات تھی۔ میں سجدے میں گرا پڑا تھا اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے موت مانگ رہا تھا۔ میں نے اپنی دعا میں رب تعالیٰ سے فریاد کی کہ یا اللہ، مجھے معلوم ہے کہ موت کی دعا مانگنا درست نہیں ہے، لیکن میں اس وقت حالت اضطرار میں ہوں اور مجھ سے زبردستی جہاد اور مجاہدین کے خلاف بیان لیا جا رہا ہے، حالانکہ میری زندگی کا ایک خاطر خواہ حصہ جہاد اور مجاہدین کے حق میں بیانات کرتے ہوئے گزرا ہے۔ میں سجدے میں اللہ تعالیٰ کے حضور رو رہا تھا اور دعا کے دوران مجھے بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید میری موت کا وقت آ چکا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ موت سے انسان کو طبی گھبراہٹ ہوتی ہے، لیکن اس رات مجھے یہ سوچ کر موت آ رہی ہے، سکون مل رہا ہے اور میں حساس لذت سے آنکھیں بند کر لیتا تھا۔ وہ تکلیف، وہ رات گزر گئی۔ صبح کیمرے لائے گئے، لائٹیں لگائی گئیں اور مجھ سے یہ بیان پڑھوانے کی ہر کوشش کی گئی۔ ایک انسان کب تک تشدد سہ سکتا ہے؟ گوشت
سن ہو جاتا ہے اور ہڈیاں جواب دے دیتی ہیں۔ پھر بے بسی، غلامی اور مسلسل تشدد، حقارت، گالیاں انسان کے حوصلے توڑ دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ وہی انسان جانتا ہے جس نے یہ سارے مناظر دیکھے ہوں، لیکن ان دردناک اور مایوس کن حالات میں اللہ تعالیٰ نے مجھ کمزور ناتواں کی نصرت فرمائی، اور عبارت میں لکھے ہوئے ہندی الفاظ اس خوفناک سازش کو توڑنے کا ظاہری ذریعہ بن گئے۔ تھوڑا سا سوچیے، اگر خدا نخواستہ ٹیلی ویژن اور انٹرنیشنل میڈیا پر یہ بیان میری طرف سے آ جاتا تو کس قدر نقصان ہوتا۔ بہت سارے مسلمان یہ کہتے کہ میں خدا نخواستہ مشرکوں کے ہاتھوں بک گیا ہوں۔ جی ہاں، وہ ظالم لوگ جو جیل میں جہاد کے موضوع پر میری طرف سے لکھی گئی کتابوں پر شک کی انگلی اٹھاتے ہیں، حالانکہ ان کتابوں اور مضامین نے اللہ تعالیٰ کی نصرت سے جہاد اور مجاہدین کو فائدہ پہنچایا ہے اور انڈیا کے بے شمار دشمن پیدا کیے ہیں۔ یہ کتابیں اور مضامین جب بہت سارے لوگوں کی نگاہوں میں کھٹک رہے ہیں تو اگر مذکورہ بالا بیان آ جاتا تو معلوم نہیں وہ میری کیا درگت بناتے۔ اسی طرح بعض لوگ اس بیان کو آڑ بنا کر جہاد کشمیر کے شرعی ہونے پر انگلی اٹھاتے اور کہتے کہ اب تو فلاں مولانا کا فتویٰ آ گیا ہے کہ مجاہدین کشمیر میں عوام کے خلاف کام کر رہے ہیں، جبکہ انڈین فوج مسلمانوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ گالیوں، ڈنڈوں اور بے پناہ تشدد کے دوران لیا جانے والا یہ بیان شرعی فتویٰ سمجھا جاتا۔ وہ لوگ جنہوں نے جہاد نہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے اسے بطور حجت استعمال فرماتے، حالانکہ میں تو قیدی تھا جبکہ انڈیا کے ظالم حکمرانوں نے وہاں کے مقامی مسلمانوں پر اپنی دہشت قائم کر رکھی ہے کہ وہ بیچارے جہاد کا نام نہیں لے سکتے، طالبان کی حمایت نہیں کر سکتے، جہادی لٹریچر کا مطالعہ نہیں کر سکتے، مسلمانوں کی بہت ساری تحریکوں کی حمایت نہیں کر سکتے۔ انڈیا میں ہندوؤں کی دہشت گردی کا یہ عالم ہے کہ بات بات پر مسلمانوں کو شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور جو بھی تھوڑی بہت جرت کا مظاہرہ کرے اسے گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ ان حالات میں ہندوستان کے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ جیل کے قیدیوں کی طرح روٹی، ظاہری امن، نام نہاد عافیت اور اذان و نماز اور تعلیم و تعلم کی اجازت کو کافی سمجھ کر ہندوؤں کی غلامی کو قبول کر لیا جائے۔ وحید الدین خان کی طرح اس غلامی کو باعث عز افتخار سمجھا جائے اور مشرکوں کو کافر کہنے تک سے دستبرداری کا اعلان کر دیا جائے۔ جہاد کے نام کو اپنی زندگیوں سے نکال کر نزاکت اور بزدلی کو سعادت سمجھا جائے اور قرآن مجید کی آیات جہاد کو پرانے زمانے کے احکام قرار دے کر اس زمانے کے مجاہدین کو گالیاں دی جائیں۔ مشرکوں سے اپنی اسلامی کتابوں پر تحسین کے ایوارڈ لیے جائیں، لفظی بحثوں کو فروغ دیا جائے، اسلام کی عظمت اور سربلندی کا یہ معنی بنا لیا جائے کہ بعض مسلمانوں کو مشرکین کے ہاں تھوڑی بہت عزت اور مقام مل جاتے ہے۔ اسلام کے اہم ترین فریضہ جہاد کے معنی و مفہوم کو بدل دیا جائے اور اپنے بچوں کو خرگوشوں کی طرح بزدل اور نازک اندام بنایا جائے اور ایک ایسا نیا اسلام متعارف کرایا جائے جو مشرکوں کی غلامی کو اپنے لیے عظیم نعمت سمجھتا ہو۔ یہ وہ صورت ہے جو قوم کی بربادی اور تباہی پر منتج ہوگی، اور اللہ معاف کرے ہندوستان کے اکثر مسلمان اس صورت کو تیزی سے اختیار کرتے جا رہے ہیں اور انہوں نے غلامی کو اپنا مقصد سمجھ کر اپنے قلوب کو مطمئن کر لیا ہے اور اب ان میں سے آزادی کی امنگ تک ختم ہو چکی ہے، حالانکہ یہ وہ خطرناک مرحلہ ہے جو انسان کے ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ مسلمان دنیا میں محض زندہ رہنے کے لیے نہیں آیا، زندگی تو ایک امتحان اور آزمائش ہے، اسے اصل نعمت سمجھ لینا اور اس کی خاطر ایمان کے سودے کرنا بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ اس طرح عافیت کے مفہوم کو بھی غلط سمجھ گیا اسی طرح عافیت کے مفہوم کو بھی غلط سمجھا گیا ہے۔ اگر عافیت کے معنی یہ ہے کہ ہمیں کوئی کچھ نہ کہے اور ہم دین کی خاطر کوئی کام نہ کریں اور کوئی تکلیف نہ اٹھائیں تو پھر یہ عافیت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن بھی نصیب نہیں ہوئی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں عافیت کی دعا سکھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حقیقی عافیت پائی ہے۔
لیکن آج عافیت کا مفہوم بدل گیا ہے اور بزدلانہ مفاد پرست زندگی کا نام عافیت رکھ دیا گیا ہے۔ حالانکہ اسی طرح کی گندی عافیت سے مسلمانوں کو پناہ مانگنی چاہیے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے دوسری صورت یہ ہے کہ وہ زندگی، موت، روزی، امن کے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے اور اس بات کی فکر کرے کہ وہ ایک بدترین غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں اور اس غلامی نے ان کے دین اور ایمان کو سخت نقصان پہنچایا ہے اور وہ اس کی وجہ سے پورے دین پر عمل نہیں کر پا رہے اور ان کی آئندہ نسل کا ایمان مستقبل شدید خطرے میں ہے۔ اس بنیادی فکر کے پیدا ہونے کے بعد آزادی کے راستے انشاءاللہ خود بخود نکلتے چلے جائیں گے، کیونکہ آزادی کے راستے اقلیدس کے اعداد و شمار کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ یہ راستے ہمیشہ فرعون کے خوفناک لشکروں اور سمندر کی بکھری ہوئی طغیانی کے درمیان سے نکلتے ہیں۔ قرآن مجید نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بار بار بیان فرمایا ہے۔ کاش وہ لوگ جو ظاہری اسباب کے تحت آزادی کو ناممکن بتاتے رہتے ہیں اور اس قصے پر غور فرمائیں تو انہیں فرعون ڈوبتا ہوا اور قوم آزاد ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور اس آزادی کی خاطر اگر کچھ لوگوں کو جان دینی پڑی تو کیا حرج ہے، جان ہی جائے گی جس نے بالآخر جانا ہی ہے اور جانا بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ مگر آزادی کی اس تحریک کی خاطر بہت سارے بنیادی اقدامات کرنے ہوں گے اور بہت ساری احتیاطیں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ آج الحمدللہ کشمیر کے مسلمانوں نے انڈیا سے آزادی کی تحریک شروع کر دی ہے اور یہ تحریک اس قابل ہے کہ اس سے آزادی کا راستہ معلوم کیا جائے اور اس تحریک کو قدر منزلت کی نگاہ سے دیکھا جائے اور انڈیا کے طاقتور مزاج سے ٹکراتے ہوئے شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ بادامی باغ سری نگر کا عقوبت خانہ۔ 11 دن کی پوچھ تاچھ کے بعد ایک روز میڈیکل چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ وہاں کافی ہجوم تھا، کئی فوجی انتظار کی قطار میں لگے بیٹھے تھے۔ مجھے بھی ہتھکڑی لگا کر ان کے قریب بٹھا دیا گیا۔ یوپی کا ایک فوجی میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ وہ فطری طور پر غپ باز لگتا تھا۔ میرے ساتھ تحریک کشمیر کے موضوع پر غپیں مانگنے لگا۔ مجھے اس کی ناقص معلومات اور ان کی معلومات پر ان کے یقین کو دیکھ کر حیرانی ہو رہی تھی۔ اس دن مجھے پہلی بار یہ اندازہ ہوا کہ انڈیا حکومت غیروں کے ساتھ ساتھ اپنوں سے بھی جھوٹ بولتی ہے۔ بعد میں جوں جوں تجربہ بڑھتا گیا، میرا یہ اندازہ یقین میں بدلتا گیا کہ واقعی انڈیا نے صرف کشمیریوں کو ہی نہیں بلکہ اپنے فوجیوں کو بھی دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جھوٹ ہی ہندو مت کی بنیاد ہے اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کے عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اللہ معاف کرے، ہندوؤں کے ہر وقت جھوٹ بولنے کی عادت کا اثر ہندوستان کے مسلمانوں پر بھی پڑنا شروع ہو گیا ہے۔ ہم جب کشمیر یا انڈیا کی جیلوں میں مسلمانوں کو جھوٹ بولتے دیکھتے تو ہمیں اس بات کا سخت صدمہ پہنچتا کہ سچ بولنا تو مسلمان کی شناخت ہے اور اب کافروں کی غلامی کی وجہ سے یہ شناخت بھی چھنتی جا رہی ہے۔ ہندوستان کے دیندار مسلمان کو اس خبیث بیماری یعنی جھوٹ کے خلاف بھرپور جدوجہد کرنی چاہیے اور اپنی قوم کو بے اعتبار بننے سے بچانا چاہیے۔ وہ ہندو فوجی روانی کے ساتھ گپیں ہانک رہا تھا اور میں بے بسی کے ساتھ سن رہا تھا۔ اچانک ایک چھوٹا افسر بھاگ کر میرے پاس آیا اور غصے سے جھڑک کر مجھے خاموش ہونے کے لیے کہا۔ وہ بڑے عجیب دن تھے، تشدد، مار کٹائی اور جھڑکیاں ہر وقت برستی رہتی تھی۔ میں نے اس فوجی کے ساتھ ایک بات بھی نہیں کی تھی، میں تو خاموشی اور بے بسی کے ساتھ مجبوراً اس کی باتیں سن رہا تھا، لیکن انڈین آفیسر نے اپنے فوجی کو سمجھانے کے بجائے مجھ پر اپنی بھڑاس نکالی اور وہاں سے دفع ہو گیا۔ اس کی جھڑکی کا اثر کیمپ باز فوجی پر بھی ہوا اور وہ میرے پاس سے اٹھ کر دوسری جگہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے کمرے میں خاموشی رہی، لیکن چند منٹ بعد مجھے اپنے پیچھے گالیوں کی آواز آنے لگی۔ میں نے تھوڑا سا مڑ کر دیکھا تو ایک زخمی سکھ فوجی مجھے پنجابی زبان میں تابڑتوڑ گالیاں دے رہا تھا اور باقی فوجی کھیں کھیں کر کے ہنس رہے تھے۔ فوج گالیوں کے اس ماحول میں میرے لیے ایک گھڑی بیٹھنا مشکل تھا، لیکن میں مجبور تھا، سوائے ذکر اللہ کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ میں اپنی توجہ اس سے ہٹا کر
ذکر میں مشغول ہو گیا۔ انڈین فوجیوں میں سکھوں کی بڑی تعداد کو بھرتی کیا گیا ہے۔ 50-55 نام کی ایک قابل فخر انڈین ریجمنٹ پوری کی پوری سکھوں پر مشتمل ہے۔ اسی طرح ڈگرا ریجمنٹ بھی سکھوں کی کافی تعداد کا کام کرتی ہے، کیونکہ پنجاب کے بعد سکھوں کی بڑی آبادی جموں میں ہے اور جموں پر طویل عرصہ سے ڈوگروں کا راج ہے۔ 1980 میں بعض غیرت مند سکھوں نے انڈیا کے برہمنی سامراج کے خلاف مسلح تحریکوں کا آغاز کیا۔ یہ تحریک کامیابی کے قریب تھی کہ خود سکھوں میں سے غلامانہ ذہنیت رکھنے والے بعض افراد نے اس تحریک کا غلہ دبا دیا۔ یہ تحریک اب بھی اندر ہی اندر سلگ رہی ہے، اگرچہ اس کے شعلے اب ماند پڑ چکے ہیں۔ سکھ قوم میں غداری، بے وفائی اور طوطا چشمی بہت زیادہ ہے۔ سکھ مذہب کی بنیاد چونکہ نفاق پر ہے، اس لیے اس کے ماننے والے اپنا روح بدلنے میں دیر نہیں کرتے۔ 1947 میں ان لوگوں نے ہندوؤں کے اشارے پر مسلمانوں کے خلاف قابل نفرت کارروائیاں کی اور مسلمانوں کے دلوں پر نہ مٹنے والے زخم چھوڑے، لیکن 1980 میں انہیں پہلی بار اندازہ ہوا کہ وہ تو برہمنی سامراج کے ہاتھوں کھلونا بنے ہوئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے انڈیا میں بربریت کے خلاف تحریک شروع کی۔ تب انہیں سب سے زیادہ مدد اور حمایت مسلمانوں ہی کی طرف سے ملی، اور آئندہ بھی سکھوں نے عقل مندی کا ثبوت دے کر انڈیا سے آزادی کی بات کی تو مسلمان ضرور ان کی حمایت کریں گے، کیونکہ برہمنی سامراج کا طاقتور رہنا کسی بھی انسان یا جانور کے مفاد میں نہیں ہے۔ انڈیا کی فوج میں موجود سکھ فوجی دو طرح کے ہیں، ایک تو وہ جو اپنے 10,000 سے زائد نوجوانوں کی لاشیں اٹھا کر انڈیا کے اصلی چہرے کو پہچان چکے ہیں، اور وہ ماضی میں مسلمانوں پر کیے ہوئے مظالم پر بے حد نادم اور شرمندہ ہیں۔ یہ فوجی تحریک کشمیر میں برسر پیکار مسلمان مجاہدین کی اندرون خانہ مدد کرتے ہیں اور کسی بھی تعاون سے دریغ نہیں کرتے۔ مجھے اپنے 6 سالہ زمانہ اسارت میں اس طرح کے کئی سکھوں سے واسطہ پڑا، جنہوں نے اپنے جذبات کے اظہار کے علاوہ بعض مقامات پر تعاون بھی کیا، لیکن انڈین فوج میں موجود سکھوں کا دوسرا طبقہ مسلمانوں کا خطرناک دشمن ہے۔ یہ غلیظ صفت شرابی اور بدکار سکھ ہیں جو اپنی قوم کی آزادی کو ہندوؤں کے ہاتھ بیچ کر بغیرتی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ گالیاں دینے والا یہ سکھ اسی طبقے کا نمائندہ لگتا تھا، اس لیے وہ اپنے اندر کا بغض گالیوں کے ذریعے نکال رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے ڈاکٹر کے سامنے پیش کیا گیا۔ پہلی نظر میں وہ فوجی اور ڈاکٹر ایک خوش شکل مہذب شخص نظر آیا، لیکن جب اس نے زبان کھولی تو اس کے منہ سے بھی گالیوں کی غلاظت خارج ہونے لگی۔ اس نے چیک اپ تو سرسری سا کیا، البتہ جہاد کے خلاف ایک گالیوں بھری جوشیلی تقریر کر ڈالی۔ تفتیش و تشدد کے بعد میڈیکل چیک اپ کے بین الاقوامی کے تحت کبھی کبھار اس طرح کے ڈاکٹروں سے واسطہ پڑتا تھا، اور یہ لوگ ہماری بے بسی کا فائدہ اٹھا کر سے کپڑے اتار لیتے ہیں، اور کچھ فوجی ہاتھوں میں ڈنڈے لے کر کھڑے رہتے ہیں تاکہ کسی طرح کا تلخ جواب نہ دے سکیں۔ گرفتاری کے ان ابتدائی مراحل کے بعد جیلوں میں انڈیا کے کئی سورما آفیسر اور ڈاکٹر جب مجاہدین سے بحث کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے چاروں شانے چت کرتے تھے، اور ان کی خطابت اور معلومات کا فخر خاک میں مل جاتا تھا۔ لیکن گرفتاری کے ابتدائی ایام میں وہ ڈنڈے کے زور پر اپنی تقریر سنا لیتے تھے۔ میڈیکل چیک اپ کے بعد ہمیں ایک گاڑی میں زنجیروں سے باندھ کر بٹھا دیا گیا۔ اس دن شدید برفانی بارش ہوئی تھی، اس لیے زمین کئی فٹ برف کی تہیں جم چکی تھی۔ گاڑیوں کے ٹائروں پر زنجیریں باندھی گئی تاکہ برف کی پھسلن سے بچا جا سکے، اور شدید سردی کے موسم میں ہمیں ایک بڑے فوجی کانوائی کے ساتھ سری نگر لایا گیا، جہاں بادامی باغ ہیڈ کوارٹر کے چنار کلب میں ہم دونوں کو صحافیوں کے سامنے پیش کر کے ہماری باقاعدہ گرفتاری کا اعلان کیا گیا۔ صحافیوں کی اس پریس کانفرنس میں فوجیوں نے جھوٹ کے اگلے پچھلے
تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ وہ صحافیوں کے ہر سوال کے جواب میں نہایت ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ پر جھوٹ اگل رہے تھے۔ وہ صحافی بڑی توجہ سے لکھ رہے تھے اور کیمرے کے پیٹ میں یہ جھوٹ بھری مجلس محفوظ کر رہے تھے۔ اس نمائش کے بعد ہمیں بادامی باغ کے عقوبت خانے میں لایا گیا، جہاں میڈیکل روم میں ابتدائی مگر خوفناک تشدد کے بعد الگ الگ سیلوں میں ڈال دیا گیا۔ ان سیلوں میں پہنچنے کے بعد ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ سامنے آئی کہ یہاں پر ہم سے پہلے 9 پاکستانی مجاہدین موجود تھے، جن کے نام یہ ہیں: ایک جناب کمانڈر نصر اللہ منصور لنگڑیال، 2 بھائی سلطان احمد میانہ، 3 بھائی محمد سعید، 4 بھائی سیف اللہ خالد، 5 بھائی رضا اللہ اعان، 6 بھائی قدرت اللہ، 7 بھائی زرار بلوچ، 8 بھائی ناصر اکرام، 9 بھائی غلام حیدر۔ ان ساتھیوں کا قید ہونا ایک افسوسناک بات تھی، لیکن اس تنگ عقوبت خانے میں باہم جمع ہونا ایک ایسی خوشی تھی جو تنہائی اور غم کی شدت کو ہلکا کرتی تھی۔ ابتدا میں ہمارے آپس میں ملنے پر پابندی تھی، لیکن پھر سب ساتھیوں نے جرأت و ہمت کے ساتھ ماحول کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ چند دنوں کے بعد بھائی نصیح اللہ پنشیری نام کے ایک قیدی کو بھی ہمارے ساتھ بند کیا گیا اور یوں ہماری تعداد 12 ہو گئی۔ اس عقوبت خانے میں 7 ماہ کے دوران بہت سارے واقعات پیش آئے۔ ان واقعات پر نظر ڈالنے سے پہلے آئیے اس عقوبت خانے کی ساخت پر ایک تحقیقی نظر ڈالتے ہیں۔ جیل میں قید بندہ کے ایک مخلص ساتھی نے چند ماہ قبل اس عقوبت خانے کا ایک نقشہ اور تفصیلات کسی ذریعے سے بھجوا دیں۔ اب چونکہ وہاں پر آفاق شہید کے بم دھماکے کے بعد بہت کچھ بدل چکا ہے، اس لیے ان باتوں کے افشا میں کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا۔ لیجیے راہ خدا کے ایک اسیر کے قلم سے انڈیا کے ایک عقوبت خانے کی تفصیلات پڑھیے۔